بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آج میں آپ سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کروں گی جسے آشوب چشم کہتے ہیں یا وائرل کنجکٹیوائٹس کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آنکھ کی جھلی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور اسے کنجکٹائیوا کہتے ہیں. اس انفیکشن کی وجہ سے وہ جھلی سرخ ہو جاتی اور کئی دفعہ اسی کنڈیشن میں آنکھ کا کارنیا یا کرینا بھی انوالو ہو سکتا ہے. کامن کازز میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ کسی کو وائرل انفیکشن ہو تو یہ ان کنڈیشن میں ہوتا ہے جب آپ کی قوت مدافعت کم ہو رہی ہو اور لوگ جو ہے اس انفیکشن کی وجہ سے رش والی جگہوں پہ جائیں، کھانسی کریں، اس کی وجہ سے ڈراپلیٹ انفیکشن کی وجہ سے یہ پھیل سکتی ہے. یا اپنی آنکھوں کو مسلسل ہاتھ لگائیں، ان کی رطوبتیں ہاتھ کو لگ جائیں اور وہ ان کو لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں، یا ایسے بستر یا تکیہ ان کا یا تولیہ استعمال کیا جائے جس کے اوپر یہ وائرس لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کرنے سے یہ بیماری جو ہے بہت سے لوگوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کنڈیشن یا وائرل کنجکٹیوائٹس کے علامات بہت سمپل بھی ہو سکتے ہیں جسے ہم مائلڈ کہتے ہیں، یا بہت سویئر بھی ہو سکتے ہیں جسے ہم سخت بھی کہہ سکتے ہیں. مائلڈ کنڈیشن میں ہلکا سا یوگا پیشنٹ کی آنکھ لال ہوگی، تھوڑی سی اریٹیشن ہوگی، ریڈ ہوگی، اور یہ پھر کلینکل فیچر یا علامات جو ہیں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں. لیکن کئی دفعہ یہ کنڈیشن سویئر بھی ہو سکتی ہے جس میں یہ ہوگا پیشنٹ کی آنکھ لال ہوگی، آنکھوں میں پانی آئے گا، پیشنٹ آنکھیں بہت ملتا ہے، بار بار اس کی آنکھیں جو ہیں پانی آنے سے اس کو نظر دھندلائے گی، اس کو دھندلا نظر آئے گا، اور آنکھوں میں اریٹیشن بہت ہوتی ہے اور پیشنٹ جو ہے اریٹیشن کی وجہ سے بہت ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ کنڈیشن سویئر ہو جائے تو پیشنٹ کی آنکھ کے اندر کچھ میمبرین یا پتلی سی جھلی بھی بن جاتی ہے. اور ایک وائرس کی ایسی بھی قسم ہے جس میں آنکھ کی سرخی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آنکھ سرخ ویسے لگتی ہے جیسے خون آنکھوں میں اتر آیا ہے. اس کنڈیشن کے علاج جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. آپ کو جب بھی ایسی کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور پراپر آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. وہ آپ کو جو بھی ہدایت دیں آپ اس پہ عمل کریں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کو اپنا امیون میکینزم یا قوت مدافعت کو بھی بڑھانا ہوتا ہے. رش والی جگہوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو یہ پرابلم ہو جائے تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہر اس جگہ پہ جانے سے پرہیز کریں. جیسے کہیں شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، آپ نے وہاں نہیں جانا. چاہے گلاسز لگانے ہیں تو پھر بھی نہیں جانا. ایک بہت لوگوں میں عام بات یہ پائی جاتی ہے کہ جی اگر ہم مریض کی آنکھوں کو دیکھیں گے تو جی ہمیں یہ انفیکشن ہو جائے گا. اس سے انفیکشن نہیں پھیلتا. آپ آنکھ کو جتنی مرضی دیر اس پیشنٹ کو دیکھیں اس سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. صرف اور صرف تب ہوتا ہے جب آپ پیشنٹ سے ہاتھ ملائیں گے، جب آپ کے پیشنٹ کسی چیز کو استعمال کریں گے، یا آپ جیسے بینگ اے ڈاکٹر ہم پیشنٹ کی آنکھوں کا معائنہ کرتے ہیں تو ہم اس کی آنکھوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو پھر اگر ہم بہت سے مریض دیکھ رہے ہیں اگر ہاتھ نہیں اپنے دھوئے اور پھر اسی طرح وہ اپنا ہاتھ آنکھ کو لگا لیا تو پھر یہ انفیکشن جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ وہاں پہ حملہ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور اگر آپ کو یہ انفیکشن ہو گئی ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ سب سے پہلے پریفر یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالیں. ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی وہ آنکھوں میں ڈسچارج ہے وہ دھلتا رہتا ہے اور اسی ڈسچارج میں سارے ٹاکسنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آنکھوں میں یہ سارے کلینکل فیچر یا ساری علامات پروڈیوس کرتے ہیں. نرمی سے آپ نے آنکھوں کو دھونا ہے، غصے سے یا تیز سے پانی سے نہیں آپ نے آنکھوں کو دھونا. آنکھوں کو دھونے کے بعد آپ نے جس طرح بھی آپ کو ڈاکٹر کہیں وہ ویسے ہی میڈیسن استعمال کرنی ہے. اگر آپ کانٹیکٹ لینس یوزر ہیں یا آپ کانٹیکٹ لینس لگا رہے ہیں تو آپ نے کانٹیکٹ لینس نہیں لگانا. اور ڈاکٹر نے جو بھی آپ کو میڈیسن دی ہے وہ اس کی ہدایت کے مطابق صبح، دوپہر، شام، رات کو ڈالنے ہیں. کئی دفعہ ہمیں پیشنٹ کو اسٹیرائڈ بھی دینے پڑتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں اینٹی بائیوٹکس ہمیں دینے پڑتے ہیں. اگر ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں تو آئی ڈراپس تو وہ ہمیں پھر آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے نا اس کے کم کرنے پڑتے ہیں. اس لیے میں بار بار اس بات پہ زور دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اسٹیرائڈ کے ڈراپس استعمال کر رہے ہیں تو اسے گریجولی کم کریں، ایک دم آپ نے کم نہیں کرنا. اور آنکھوں کی سرخائی کے علاوہ کئی دفعہ ہمیں آپ کو ایسی میڈیسن دینی پڑتی ہیں جو آنکھوں کی سرخی کو کم کرتی ہیں. یہ ساری میڈیسن آپ کو جس طرح ڈاکٹر کا یہ ہدایت کے مطابق ان کو عمل کرنا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ نے ان جگہوں پہ جانے سے پرہیز کرنی ہے جہاں پہ یہ آپ انفیکشن کو پھیلائیں. اور اپنی جو ہے آنکھوں کو ہمیشہ جو ہے اینک لگائیں. اگر آپ باہر جاتے ہیں تو کالی اینک یا گرین گلاس جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ گلاسز لگا کے جائیں، خاص کر جب آپ کو اس قسم کی پرابلم ہو رہی ہے. اچھا، دو باتیں میں بہت ضروری میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا ایک دفعہ انفیکشن ہو گیا تو مجھے دوبارہ تو نہیں ہوگا. تو یہ انفیکشن جو ہے یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے.
اور دوسری بات ہے کہ یہ کم از کم اگر تو یہ خود بخود بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن 1 سے 2 ہفتے لگتے ہیں اس کو مکمل طور پہ ریزالو ہونے سے. تو 1 سے 2 ہفتے تک آپ کو بڑی صبر سے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. اگر تو مائلڈ سے کیسز ہوتے ہیں تو وہ تو بہت جلدی ریزالو ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتے. لیکن جو کرونک کیسز ہو جائیں، جس میں بہت سویئر کیسز ہو جائیں، اس میں پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اس کے لیے ہم انہیں کوئی سسٹیمک جو ہے بروفین والا ٹائپ گولیاں بھی دے سکتے ہیں، وہ آنکھوں کی سوجن کو کم کریں. تو یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں پیشنٹ کے لیے. اور یہ کہ یہ انفیکشن جو ہے اس میں امیونٹی، لائف لانگ امیونٹی نہیں آتی ہے، اس کے لیے آپ کو احتیاط ہی کرنی پڑتی ہے. یہ انفیکشن جو ہے ہر سال ہی ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو، تو یہ تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑتی ہے. بہرحال آپ یہ احتیاط کریں کہ جب بھی آپ کو پرابلم ہو رش کی جگہوں پہ جائیں نہ، تاکہ خود بھی بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں. شکریہ.